علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ دیگر شعراء بھی کلام لکھتے ہیں جی، اور نعتیہ شاعری کے بڑے ضخیم دیوان ہمیں مل جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری میں ایسی کیا خصوصی انفرادیت ہے کہ اس کو اتنی ترجیح دی جاتی ہے؟ دیکھیں جب اعلیٰ حضرت کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کسی بھی استاد کے آگے فن شاعری میں زانو تلمس طے نہیں کیا، وہ خود اپنے ہی استاد تھے اور اس فن میں اپنے ہی شاگرد تھے جو علماء بیان فرماتے ہیں، اور پھر ان کو جو سلیقہ ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملا ہے اور داد گنبد خضرا کے مکی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ اور میں خاص بات جو نوٹ کی وہ میں آپ سے ذکر کروں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام آپ جتنی بار بھی پڑھیں گے نا، چاہے بہت پرانے بظاہر کلام ہو، لیکن آپ جتنی بار پڑھیں گے آپ کو نیا محسوس ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے کلام کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ الفاظ کی ایسی بندشیں ہیں، صوتی آہنگی ہے، نغمگی ہے، اور پھر ترنم ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ قرآن ہے، حدیث ہے، صداقت ہے، حق گوئی ہے، تقوی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اب انفرادیت میں بھی کچھ مثالیں ہیں کہ شاعری میں مختلف بحور اور اوزان ہوتے ہیں، وزن ہوتے ہیں، جیسے آسان اوزان بھی ہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، اسی وزن پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھی ہے۔ اسی طریقے سے سرور کہوں کہ معروف ابہار ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، واہ کیا جود و کرم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشکل ابہار ہیں، جیسے وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، اسی طریقے سے وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شراب الشمس دعا کرتے ہیں۔ ایک بحر ہے بحر وافر سالب، یہ ایسی بحر ہے کہ اس میں آپ کو اردو اور فارسی میں شاید ہی اشعار ملے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس بحر پر بھی پورا ایک کلام کہا ہے، اور تاج الشریعہ اس کلام کے متعلق فرماتے تھے کہ یہ کلام تو اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے، اور وہ کلام ہے زمین و زماں تمہارے لیے۔ اس بحر پر آپ کو کلام بہت کم ملیں گے، شاید ہی ملے وہ کلام اعلیٰ حضرت نے زمین و زماں تمہارے لیے لکھا۔ بلکہ مجھے تاج الشریعہ کا وہ بات یاد آئی، فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت یہ کلام لکھ رہے تھے تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں جیسے گویا الفاظ ہاتھ باندھ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کھڑے تھے، اور اعلیٰ حضرت ان کو موتی میں پرو کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، یہ بہر وافر سالم، یہ ایک کمال۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک اور خاص بات بتاؤں، خاص کر ان بچوں کے لیے جو نعت سے شغف رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی شاعری کو پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے پورے دیوان ادائے کے بخشش میں انگریزی کا صرف ایک لفظ استعمال کیا ہے، اچھا، ڈگری۔ اس کے علاوہ کہیں بھی آپ کو انگریزی کا لفظ نہیں ملے گا، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو ڈگری، جی یہ لفظ استعمال کیا۔